السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج بہت ہی خاص چیز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں میں. وہ ایسی چیز لے کر آیا ہوں میں جو ایک مسلمان کو مرد مومن بناتی ہے. مومن کا دل لے کر آیا ہوں، یہ سمجھ لیں. تو وہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ چراغ لے کے بھی یعنی ڈھونڈیں تو شاید آپ کو ویسی نہ ملے. وہ چیز یہ ہے کہ ایک مرد مومن، ایک مرد کلندر کا قرآن کو جس اینگل سے سمجھنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ کس اینگل سے قرآن کو سمجھتا ہے، وہ کس ظاہری باطنی اینگل سے قرآن کو سمجھتا ہے، وہ کس بے پردہ روح قرآنی کو سمجھتا ہے. بے پردہ روح قرآنی اس کے سامنے آ جاتا ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو صحابہ کراموں کے اندر قرآن صلاحیت کر گیا، انقلاب برپا کر دیا اس نے؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر میں کسی مرد حق کی بات کر رہا ہوں، مرد کلندر کی بات کر رہا ہوں، تو کسی مرد کلندر کو سامنے رکھنا ہوگا مجھے. تو میرے نزدیک ریسنٹلی جو مرد کلندر ہے وہ علامہ اقبال ہے. قسم سے انہوں نے جس طریقے سے قرآن کو سمجھایا ہے، بڑے بڑے علماء مفکرین جتنے بھی ہیں، ایسے قرآن کو سمجھانے کے ان کے قریب بھی نہیں ہے. وہ ان کی اللہ نہ کرے بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ماننا چاہیے ان کے کام کو کہ انہوں نے ان لوگوں سے بہتر کیا ہے. تو ان کو مجھے سامنے رکھنا ہوگا. تو لیکن دو شخصیت کو آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک وہ پہلے آپ کو وہ تعارف بتانا ہوگا کہ وہ تعارف ان کے بارے میں قرآن کا جو تعلق ہے ان سے، وہ تعارف اس تعارف کے اندر وہ اینگل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کس درجے کا اینگل ہے، وہ کس ہائیسٹ لیول کا اینگل ہے. وہ اینگل کیونکہ میری زبان میں اپنی زبان سے اتنا زیادہ بہتر آپ کو نہیں سمجھا سکتا جو ان کی زبان میں سمجھا سکتا ہوں. ان کے ذریعے سمجھا اللہ نے ان کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے. وہ ان کی قول و ان کے قول کے اندر، ان کی بات کے اندر وہ اللہ نے تاثیر رکھے. ان کی بات دل کے اندر دل کے اندر اترتی ہے ان کی بات. دو شخصیت آپ کے سامنے رکھوں. ایک وہ جو تعارف بتائیں گے. پہلے شخص وہ جو علامہ اقبال کو اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں اور ان کی پوری زندگی، اور آپ جانتے ہیں ان کو، بہت مشہور شخصیت ہیں دونوں، بہت مشہور شخصیت ہیں، بہت ہی عظیم شخصیت. ان کی پوری زندگی قرآن کو سکھانے کے اندر، قرآن کا فلسفہ بیان کرنے کے اندر پوری زندگی گزر گئی. پہلی شخصیت، اور ان سے بہتر میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. اللہ نے ان کی زبان میں جو تاثیر رکھی ہے. دوسری شخصیت وہ جنہوں نے علامہ اقبال کی جوتیاں سیدھی کی. انہوں نے وہ کیفیت دیکھی ہے، جنہوں نے بظاہر آمنے سامنے ملاقاتیں کی، جنہوں نے وہ شرف حاصل ہوا. ایک مرد کلندر کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، مرد کلندر سے بہت کچھ سیکھا ہے، ایسے راز سیکھے ہیں. اور قرآن کا جو راز ہے، قرآن سمجھنے کا طریقہ پوچھا گیا انہوں نے، قرآن سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ اس مرد علامہ اقبال نے ان کو قرآن سمجھنے کا طریقہ بتایا ہے. اس طریقے سے قرآن کو سمجھو کہ تو جب قرآن سمجھ میں آئے گا، ورنہ جو تم نے سمجھا ہے وہ بس تم نے پڑھ لیا ہے. وہ یہ دو شخصیت ہیں، ان دونوں سے بہتر میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. شرط یہ ہے کہ یہ مت دیکھنا کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھنا کہ کیا بول رہا ہے. اگر تم واقعی میں علم کے پیاسے ہو تو پھر جب جا کے یہ اسی اینگل سے دیکھنا کہ کون بول رہا ہے، یہ مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ کیا بول رہا ہے. ٹھیک ہے، جب جا کے وہ علم تمہیں مل سکتا ہے. ورنہ ابھی کینسل کرو اس کو. نہیں، اگر نہیں اب پہلے ہی مطلب شخص کو سامنے رکھنا ہے تو ابھی کینسل کرو، کینسل کر دو. بیکار ہے تمہارے لیے یہ ویڈیو، پھر کسی کام کی نہیں ہے، پھر نہیں سمجھ میں آئے گا. تو خیر، اگر سمجھنا ہے تو اس اینگل سے آپ نے دیکھنا پڑے گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں،
جو ایک بات ایک مرد ایک قلندر کی بارگاہ میں. تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت جس قدر اقبال نے بیان کی ہے کسی نے بیان نہیں کی، کسی نے بیان نہیں کی، ایٹ لیسٹ ٹو مائی نالج نن. نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، کوئی نہیں. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزب قرآن زیستن. یہ قرآن کیا ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم. یہ کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا، کس انداز میں دیکھ رہا تھا. ہاؤ ہی واز اوور آڈ. کتاب زندہ قرآن حکیم. حکمت اولا یزالست قدیم. اس کی حکمت، اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور قدیم ہے. یہ وہ فلسفے نہیں جو بدلتے رہے، بدلتے بدلتے رہے. حکمت او لا یزال است قدیم. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے. اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں. آیا شرمندہ تعویل؟ نہیں. اس کی آیتوں کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور جو اب جملہ آ رہا ہے، فاش گویم آنچے در دل مزمرست. صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے. یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست. اسے کتاب نہ سمجھے، کچھ اور ہے. تو اللہ کا کلام ہے بھائی. کلام صفت ہوتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی. لہذا اس کے بھی اوصاف وہی ہیں. مثل حق پنہاں ہم پیداستو. جیسے اللہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی یہ قرآن. یہ ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے، اس کی گہرائیوں میں اس کی حکمت ہے. حکمت تک رسائی کرنی ہے، غوطہ زنی کرنی پڑے گی، پوری زندگی لگانی ہوگی. ہاں سبق حاصل کرنا ہے، تذکر وہ سطح پر بھی ہو جائے. مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو. زندہ پائندہ الحی القیوم، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے نام. وہی شان اس قرآن کی ہے. اب آخری شعر ہے، یہ ہے اصل میں جس کا چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، یہ اندر کا اترنا، دماغ سے اترا، قلب سے اترا، روح میں اترا، نس پر جا کے اس نے قدغنیں لگائی. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود. اندر کا انقلاب آ گیا. Now he is a changed person altogether. قرآن سے زندہ پائندہ گویاستو چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود. جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. خاص طور پر تزکیہ نفس کے حوالے سے تو میں حیران ہوں اقبال کہاں تک پہنچا ہے. حضور کی 2 حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشعار کے اندر. حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ وہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے. اور اقبال کیا کہتا ہے؟ کشتن ابلیس چیزیں مشکل است. ابلیس کو مار دینا تو مشکل کام ہے. جہاں کہ وہ گم اندر آباق دلس، وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے. جب وہ دوران خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں پہنچا ہوا ہے. خوشترا باشد مسلمان اشکنی. ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو
کشتہ شمشیر قرآن شکری، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو، یہ قرآن بھی تمہارے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ جو بجاں در رفت، وہی بات، جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد، جہاں دیگر شد۔ یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ تزکیہ نفس، تجلیہ روح، تصفیہ قلب، تطہیر فکر۔ جی دوستو، کیسا لگا آپ کو تعارف؟ ایک تعارف آپ کو تعارف بتا دیا ڈاکٹر اسرار احمد کی زبان سے رحمۃ اللہ علیہ، اور واقعی میں یہ جو تعارف ہے آپ کے اندر ایک انقلاب کی تھوڑی سی ایک چنگاری پیدا ضرور ہوئی ہوگی اس سے۔ اب دوسری شخصیت سے آپ کو ملاقات کرواتے ہیں۔ اب اس سمجھنے کا پہلے آپ نے تعارف سمجھا ہے، قرآن سے کیا تعلق ہے، ان کا تعارف بھی جی میں بیان ہو گیا۔ دوسرا، اب وہ قرآن سمجھنے کا طریقہ کیا ہے جو علامہ اقبال نے خود اپنی زبان سے بتایا۔ دیکھیے، چلے شروع کرتے۔ قبلہ چودھری صاحب، آپ نے علامہ اقبال سے اپنے غائبانہ تعارف کا ذکر فرمایا ہے، کیا ان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی؟ اور آپ میں جو بنیادی تبدیلی رونما ہوئی، کیا اس میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے؟ جی میاں صاحب، ملاقات ہی نہیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں پھر میں یہ کہوں گا کہ کوئی منطقی توجیہ کام نہیں دے رہی۔ دادا جان کی جو نگاہ کی وسعت اور فراست ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کام دیتی ہے اس مقام پر۔ 1921-22 کا واقعہ ہے، کچھ 60 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے وہ یہ جو سن ہیں اور سال ہیں ان کے متعلق متعین طور پر میں نہیں کہتا، وہ دھندلا جاتے ہیں نقوش۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ لاہور آیا ملازمت کے سلسلے میں، تو دادا جان نے آتے وقت مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم لاہور جا رہے ہو، 2 شخصیتیں ہیں وہاں، ان سے ملنا۔ ایک تو نواں کوٹ میں امام الدین ترخان ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ لاہور کے قطب ہیں، ایک تو ان سے ملنا، اور ایک ڈاکٹر اقبال سے ملنا، ان کی مثنوی میں نے تمہیں پڑھائی تھی۔ اور اس زمانے میں اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کے خلاف اتنا مخالفت کا طوفان برپا ہوا تھا سارے ملک کے اندر، وہ جتنے بھی وہ تصوف کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے لوگ تھے، وہ سارے ان کے خلاف ہو چکے ہوئے تھے۔ اس ہنگامے کے اندر بھی انہوں نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ ان سے ملتے رہنا، وہ بڑی عظیم شخصیت ہے صاحب۔ تو میں آیا تو میں وہ جو قطب سے لاہور کے، میں کسی کے خلاف منافرت کی بات نہیں کرتا، ان سے تو میں ایک آدھ مرتبہ ہی ملا، کیونکہ اقبال کی عظمت اور جو قرآن کے متعلق انہوں نے کہا تھا وہ میرے دل پر بڑی چھائی ہوئی تھی۔ تو علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان میں ایک خصوصیت بڑی اہم تھی، وہ کسی ملنے والے کو بھی یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت اور کتنے بڑے مفکر اور کتنے متبحر عالم ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی سطح پہ آ جایا کرتے تھے۔ وہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ وہ عام گفتگو پنجابی میں کیا کرتے تھے، تو پنجابی میں گفتگو میں ایک تو بے تکلفانہ بات آ جاتی ہے، وہ ان کی زبان میں یہ وہ یار بن جاتے ہیں کسان۔ اندازہ لگائیے کہ میں 1921-22 کے اندر میری عمر ہی کیا تھی، اور محض ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں جا رہا ہوں، وہ علامہ اقبال۔ لیکن انہوں نے بہت جلدی یہ جو تفاوت تھا درمیان کا مٹا کے وہ یرانہ گنڈ لیا، انہوں کہنے نے نا یہ صورت تھی، اور یہ بڑی چیز تھی ان میں۔ اس سے اکتساب فیض کے دروازے کھل جاتے تھے، جرتیں بے باک ہو جاتی تھی ان سے گفتگو کرنے کی۔ ایسا ہوتا تھا جیسے ہم برابر کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں صاحب۔ مختصراً میں عرض کروں گا کہ فکر اقبال سے جو کچھ میں نے حاصل کیا
مختصراً وہ یہ تھا کہ اسلام میں سند اور حجت صرف خدا کی کتاب ہے، بڑی چیز تھی۔ عقائد ہوں یا مسالک، روایات ہوں یا تاریخ، فقہ ہو یا تفسیر، جو قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے اور جائز ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ صحیح نہیں، غلط ہے، اور اگر شریعت کی بات ہے تو ناجائز ہے۔ یہ چیز بڑی پختگی سے اس زمانے میں آ گئی کہ سند صرف خدا کی کتاب ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد آج تک میرے ہاں یہ چیز مسلسل آ رہی ہے، یعنی یہ نقطۂ ماسکہ ہے میری فکر کا، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے بعد اس کا بنیادی اساسی نقطہ یہ ہے کہ سند جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو فیضان اقبال سے یا فکر اقبال سے مجھے وہاں حاصل ہوئی۔ دوسری چیز یہ بات کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، ان کے الفاظ میں کہ سورج کو چراغ لے کر ڈھونڈا نہیں جاتا، وہ اپنی دلیل آپ ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب اس چیز نے بھی میرے اندر ایک انقلاب پیدا کیا، تو میں تو کسی اور انداز سے ہی قرآن کے سمجھنے کا عادی چلا آ رہا تھا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ تو اثر نو پھر سمجھنا پڑے گا، اس کو ایک معیار قرار دینا پڑے گا، اس کے بعد سند قرار دینا پڑے گا، اس کے بعد تو پوچھا یہ کہ اس کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ان کے دو فکرے نہیں، ایک فکرے کے دو ٹکڑے ہیں، متعدد مقامات پہ انہوں نے اس کو دہرایا بھی ہے کہ قرآن سمجھنا ہو تو محاورہ عرب اور تصریف آیات کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اصطلاحی چیز ہے، اس کے معنی یہ ہیں محاورہ عرب کے، اور بڑی اہم چیز ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے الفاظ کے جو معانی اور مفہوم وہاں کے عرب اس زمانے کے عرب لیتے تھے وہی اس کے صحیح معنی ہیں، اس لیے کہ علم الالسنہ کے علماء اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ مرور زمانہ سے زبان پر بڑا اثر پڑتا ہے اور اس کے الفاظ کے معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں اور بڑی تبدیلی اس میں واقع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عربی زبان تو وہی ہے آج بھی، لیکن ان مفردات، قرآن کے ان الفاظ کو مفردات کہتے ہیں، مفردات قرآنی کے وہ مفاہیم جو اس دور میں ان عربوں کے سامنے تھے اور جنہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، جنہوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، جنہوں نے کوئی لغت نہیں لکھا، وہ جب لفظ سامنے آتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ کیا کہا ہے۔ وہ جب تک مفہوم سامنے نہیں ہوگا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو ہے محاورہ عرب۔ اور دوسری چیز، بلکہ اسی محاورہ عرب میں انہوں نے کہا، اور ان کی تحریروں میں یہ چیز موجود ہے، یہ تو ان کا بنیادی نقطہ ہے کہ عربی زبان پر یا قرآن کے مفردات پر کچھ بہت دور جا کر اس کا اثر نہیں پڑا۔ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ یہ ملوکیت یا مملکت تو یہ اس عربوں کی تھی، لیکن اس میں ذہنیت اور ثقافت ساری ایرانیوں کی آ چکی ہوئی تھی۔ یہ عجیب چیز ہے، جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ شیعہ حضرات کے تو ایک طرف رہا، سنیوں کے احادیث کے جو 6 مجموعے ہیں جنہیں صحائح ستہ کہا جاتا ہے، صحیح ترین مجموعے احادیث کے 6 کے 6 مجموعوں کے جو جامعین ہیں وہ سارے ایرانی ہیں، ایک بھی عرب نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے زمانے کے صدر اول کے قوائف و واقعات و روایات، ان کو جمع کرنے والا، ان پہ تنقید کرنے والا، ان پہ چھانٹی کرنے والا کوئی عرب نہیں ہے، ایرانی ہے۔ سب سے پہلی تاریخ آپ کے ہاں جو مبسوط لکھی گئی وہ لکھنے والا ایرانی ہے۔ سب سے پہلی تفسیر جو آپ کے ہاں قرآن کی لکھی گئی وہ لکھنے والا ایرانی ہے۔
آپ کو یاد ہے اقبال کے یہاں ایک اصطلاح ہے عجمی اسلام. سر ایک منٹ ایک بتائیے یہاں سے. جی جی بالکل. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اقبال کی ایک اصطلاح ہے عجمی اسلام. وسیع تر معنوں میں تو وہ ہر غیر قرآنی چیز کو عجمی کہتے ہیں، لیکن یہ جو پہلی چیز ہے نا کہ عباسیوں کے زمانے میں یہ عجم کے ذہنی اثرات اتنے غالب آ گئے تھے کہ ہمارے ہاں کی نہ روایات، نہ تفسیر، نہ فقہ، نہ علم الکلام، نہ تصوف، کچھ بھی نہیں بچا جس کے اوپر اس کی چھاپ نہ ہو. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہاں سے بات شروع ہوئی، اور جتنا اسلام اس کے بعد آپ کے ہاں چلا آیا ہے وہ سارا اس دور کا مرتب کردہ ہے. اس سے پہلے کی تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے آپ کے ہاں. یہ عجیب چیز ہے کہ بنی امیہ کے زمانے میں کوئی کتاب اس میں نہیں ہے، صرف قرآن تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ قرآن جو آپ کے ہاں چلا آ رہا ہے. تو اس کے لیے آپ سوچ لیجئے کہ اس کی روح سے آپ کیا اسلام سمجھ سکیں گے، کیا قرآن سمجھ سکیں گے. وہیں چلیے واپس زمانہ نزول قرآن کے زمانے میں ان مفردات کا عرب جو مفہوم لیتے تھے اس مفہوم کو متعین کیجیے. دوسری چیز تھی تصریف آیات. قرآن کریم کا انداز ہماری تصنیفات جیسا نہیں ہے. ہماری کتاب یوں ہوتی ہے کہ اس میں باب ہوتے ہیں، ہر باب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور جو کچھ اس موضوع کے متعلق کہنا ہوتا ہے اس باب کے اندر کہہ دیا جاتا ہے. پھر اگلا باب آتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا باب آتا ہے، پھر اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس باب میں کیا کچھ لکھا گیا ہے. قرآن کا انداز یہ نہیں ہے. قرآن میں ایک چیز ایک مقام پہ آتی ہے، اس کا اضافہ کہیں اور آگے چل کے آتا ہے، استثناء کہیں اور جا کر آتی ہے، تشریح اس کی کہیں اور جا کے، کہیں واقعات کے رنگ میں، کہیں تاریخی شواہد کے رنگ میں، کہیں قوانین فطرت کی روح سے. مختلف مقامات پر اس طرح سے وہ چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اگر ایک موضوع کے متعلق آپ نے قرآن کے متعلق سمجھنا ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو یہ سارے مقامات آپ کے سامنے بیک وقت ہونے چاہیے. احکام کے سلسلے تک تو یہ آسان بات ہے کہ کہاں کہاں یہ آیا ہے، وہ تو الفاظ سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اکٹھی. لیکن جب حقائق اور معارف کی طرف آئیں گے، جب اصول و اقدار کی طرف آپ آئیں گے تو وہ مختلف انداز میں پھیلی ہوئی چیز آپ کو ملے گی. ہو سکتا ہے کہ لفظی اعتبار سے وہ بات ویسے ہو ہی نہ، لیکن معنوی اعتبار سے اس کے اندر سے وہی چیز نکلا ہے جس کی تلاش آپ کو ہے. تو اس طرح قرآن کو کوڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، جسے کہا جائے گا قرآن کو کلاسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے جسے تصریف آیات کہا جائے گا. دو چیزیں ہو گئی، محاورہ عرب، تصریف آیات. پھر اگلی چیز یہ کہ قرآن تو علم سے گفتگو، علم کے متعلق گفتگو کرتا ہے. تو علم انسانی تمہارے اثر حاضر تک، تمہارے زمانے تک جس سطح تک آ چکا ہو وہ تمہارے ذہن کے اندر، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن نے مختلف موضوعات سے بحث کی ہے، اور ان تمام علوم کے متعلق علم انسانی نے جہاں تک ترقی کی ہے وہ سامنے رکھو گے تو قرآن کا وہ جو نقطہ اس نے کہا ہے جب سمجھ میں آئے گا. تو اگلی چیز یہ آ گئی، اور اس سے آگے یہ کہ قرآن نے غور و تدبر کا حکم ہر شخص کو دیا ہے جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے. غور و تدبر نہ تو کسی خاص زمانے تک محدود تھا، نہ کسی شخصیت یا گروہ تک محبوس. قیامت تک قرآن نے زندہ و پائندہ رہنا ہے. قیامت تک انسان کے علم نے ترقی کرنی ہے. ہر دور کے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود غور و فکر کرے اپنے دور کے علوم کی روشنی میں، ان دو شرطوں کے ماتحت، محاورہ عرب اور تصریف آیات. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس انداز سے اگر یہ سمجھا جائے تو پھر کہہ سکتے ہو کہ میں نے قرآن سمجھا ہے. جو کچھ سمجھا ہے تم نے وہ قرآن نہیں سمجھا.
کہہ سکتے ہو کہ فلاں نے قرآن جو سمجھا تھا وہ چیز میں نے پڑھ لی ہے، تم نے قرآن نہیں سمجھا ہے۔ تو قرآن کو یوں سمجھنا چاہیے جناب۔ یہ تھی میاں صاحب فکر اقبال سے مجھے جو رہنمائی ملی، اور اس میں آپ دیکھیے کہ مجھے یہ سب کچھ نئے سرے سے کرنا پڑا۔ وہ اتنا ہی نہیں ہوا کہ فکری طور پہ کوئی تبدیلی ہوئی، بلکہ بات یہ تھی کہ اگر مجھے واقعی قرآن سمجھنا ہے تو یہ تو پھر ایک بالکل نئی پٹڑی تھی جس کے اوپر ایک اس ریل نے پڑنا تھا۔ یہ چیز تھی جو اس دور میں آئی۔ آپ سوچئے کہ ابھی میری عمر کیا تھی، اور اس کے ساتھ یہ کتنی بڑی چیز ذمہ دارانہ تھی، کتنا بڑا یہ وہ سنگ تراشی تھی، خارہ شگافی تھی جس میں سے جوئے شیر کا لانا تھا۔ بہرحال یہ چیز لے کے اقبال کے میکدہ سے میں باہر آیا، اور نکلا جو میکدے سے تو دنیا بدل گئی۔ امید کرتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو یہ دونوں ویڈیو آپ کو انتہائی قسم کی وہ معلومات دی ہوگی، وہ ایک مرد مومن کا دل دیا ہوگا آپ کو، جو وہ انقلاب جو آپ اپنے اندر لا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے اس کو سمجھ کر وہ ایک چیز پیدا ہوئی ہوگی آپ کے اندر۔ میں امید کرتا ہوں ایک بہت خاص چیز آپ کو ملی ہوگی، جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ چراغ لے کر بھی آپ ڈھونڈو تو شاید ہی ملے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا شاید وہ مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اللہ آپ کے علم کے اندر اضافہ پیدا کرے اور آپ کی خود ہی بیدار کرے۔ اللہ قرآن آپ کے دلوں کے اندر، آپ کی رگوں کے اندر صلاحیت کر جائے وہ قرآن، اور آپ کے اندر انقلاب برپا کر دے، آپ کو مسلمان سے مرد مومن بنا دے۔ میری دعا ہے، آمین۔ تیری دعا ہے کہ ہر تیری ہو آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی رہی تو اللہ حافظ۔